کیا شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جس نے یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات اور اس رب کو پہچانوانے کے ذکر سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے اس خدا واحد کو پہچانوایا اور اس کا پیغام اس دنیا میں دیا کہ وہ مکمل دین جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس ہر دین کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حاکم جو اس وقت حکم کر رہا ہو، جس خطے بھی کر رہا ہو، کہیں بھی کر رہا ہو، اس کا مقصد حیات، مقصد زندگی وہ ہے کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کرے۔ اور یہ جتنی اسمبلی کا سیشن ہے اور جو نمائندے ادھر یا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک مقبول طریقے سے اس ایوان کا حصہ بنے ہیں اور اس عہد پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس عوام کی خدمت کرنی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ تیاری کریں اور جو عمل کریں وہ عوام کی خدمت سے منسوب ہے کہ نہیں۔ میں اس ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، قائم علی شاہ صاحب تشریف رکھ رہے ہیں، جب اس حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا تو یہ وزیر اعلیٰ تھے۔ مجھے یاد کرانے کی ان کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ایوان کو ضرور کہوں گا کہ وہ تقریر جو ان کی نہایت شاندار تقریر تھی، جدھر انہوں نے اتنے عرصے کے بعد جب پیپلز پارٹی اس ایوان میں دوبارہ آئی تھی تو انہوں نے لے آؤٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کا چارٹر کیا ہے۔ موٹے موٹے پوائنٹس اگر اس کے بات کروں تو انہیں کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے، انہیں کہا تھا کہ ہم پیلے اسکولوں کو پرائیویٹ اسکول جیسا بنا دیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ صحت کے نظام اور صحت کو عام کو ایکسیس جو ہے وہ 100% پہ لے جائیں گے۔ اگر کہیں غلط بیانی کروں تو قبلہ آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ اور انہی نے آئی ٹی کے استعمال کے فروغ گورنمنٹ کے اندر اس کی بات کی تھی۔ آج 13 سال ہو گئے تعلیم کے عام ہونے کی، میں اپنی رپورٹ کی بات نہیں کرتا، یہ ایک ادارہ ہے اثر پاکستان، اس کے اور یہ رپورٹ پارلیمنٹیرینز کو ملی ہے، اس کے لحاظ سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے اگر پور پرفارمنس ہے کسی کی تو وہ پرفارمنس صوبہ سندھ کی ہے۔ یہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے۔ میں آپ سب کو اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لال جو ہے وہ خرابی ہے، دیکھ لیجئے لال کس جگہ پہ ہے، کس صوبے۔ بلوچستان بھی گلابی ہے، اگر ریڈنگ کلاس 5 میں اگر کوئی جگہ لال نظر آتی ہے وہ صوبہ سندھ نظر آتا ہے، اور اگر ایرتھمیٹک میں دیکھیں تو لال اگر کوئی نظر آتا ہے تو صوبہ سندھ نظر آتا ہے۔ کیا بولوں کہ اس بجٹ کے اندر اور اس 13 سال میں کیا حاصل کیا۔ شہری علاقوں کی بات کروں تو یہ اس ماہ کا ایک رسالہ ہے، نیریٹو۔ وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا ہیڈنگ دے رہا ہے، ٹریجڈی آف کراچی۔ اس کا پورا یہ رسالے کے اندر صرف کراچی کے حالات، کراچی کی گندگی، کراچی میں پانی نہ ہونا، کراچی کے بسیں نہ ہونے، اس کا نظام ہے۔ 13 سال یہ باتیں ہر وقت ہوتی رہی۔ بات یہ ہے کہ کسی عقل مند شخص نے کہا تھا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ فار دا پیپل ہوتی ہے، بائی دا پیپل ہوتی ہے، آف دا پیپل ہوتی ہے۔ یہ ابراہم لنکن نے کہا تھا، لیکن کہا درست تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آبادی کو، ایک پاپولیشن کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب کی خواہش ہے کہ وہ ایک اپنی زندگی آسودگی اور اچھی طریقے سے گزار سکے۔ عوام کو اچھی زندگی دینا حکومت وقت کا فرض ہے۔ اچھی زندگی کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ صحت، تعلیم، روزگار۔ اور میں صحت کے حوالے سے تو صرف یہ کہتا ہوں کہ صحت بیماری کا علاج کو نہیں کہیں، بیمار نہ ہونے دینے کی بات کریں۔ اگر ہم بیمار نہ ہونے دینے کی بات کریں تو میں دوبارہ اس سال کے بجٹ کے لیے حکومت سندھ سے گزارش کروں گا کہ وہ تاریخ کا اعلان کر دیں
جب پورے سندھ کو صاف پینے کا پانی ملے گا۔ 13 سال میں نہیں ملا، اس تاریخ کا اعلان کر دے کہ کب صاف پینے کا پانی ملے گا۔ کتنے سالوں میں یہاں کتے کے کاٹنے کے کیسز ختم ہو جائیں گے، کتنے سالوں میں HIV کے جو لڑکانہ رٹوڈیروں میں جو خاص طور پر لوگ متاثر ہوئے تھے، یہاں اس کا خاتمہ کب تک ہو جائے گا۔ اور صفائی اور صاف پانی پینے کے بعد صفائی کی بات کرتے ہیں۔ صفائی کی بات، جہاں جو معاشرے میں صفائی نہیں ہوگی وہاں بیماری ہوگی، ہر قسم کی صفائی، ایک گندگی کی صفائی، اور اس گندگی میں ایک گندگی جس کا ذکر بعد میں کروں گا، یہاں کہتے جاؤں اس میں کرپشن بھی وہ گندگی شامل ہے، لیکن اب اس وقت میں فزیکل سینیٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ فزیکل سینیٹیشن کی بات کریں تو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، پرفارمنس آڈٹ رپورٹ آف دا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ۔ سر رپورٹ پڑھ کے شرم آتی ہے، رونے کو دل چاہتا ہے۔ کیا کہوں، جب یہ ادارہ بنا 2014 میں کوئی فیزیبلٹی نہیں بنی، یہ ادارہ بنا پورے سندھ کے لیے بنا۔ ان 5 سالوں میں، یہ 5 نہیں 6 سالوں میں، یہ ادارہ صرف اس تک 4 کانچی کی ڈسٹرکٹ کا محدود ہے۔ اس میں کوئی SOP نہیں ہے، کوئی ٹیرف نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، کوئی مینول نہیں ہے، کوئی ہیومن اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ کے اصول نہیں ہیں۔ اور اگر نتائج دیکھیں تو اسی رپورٹ کے تحت لکھا جاتا ہے کہ سویپنگ آف روڈ ساؤتھ اور ایسٹ کے اندر جو ہے وہ 70% ہوتی ہے، لیکن ویسٹ میں صرف 20% اور ملیر میں 10% ہے۔ اور یہ دونوں سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ خود نہیں کر رہے، آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو اس کے اینیکس 4 کو پڑھ کے دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 23/1/2019 کی اٹینڈنس لی آڈیٹرز نے، ٹوٹل 801 لوگ حاضر تھے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، ایبسنٹ کتنے تھے؟ 1372، کل لوگ 2173۔ اچھا جی چلیے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس دن کوئی خاص ثانیہ ہو گیا ہوگا، اسی دن ساؤتھ کی بھی لی، اس میں 473 لوگ پریزنٹ تھے، اور ایبسنٹ کتنے تھے؟ 1458۔ اب میں آپ کو کیا بتائیں، جب سندھ گورنمنٹ کے ادارے اس طرح مینیج ہو رہے ہوں، وہ بھی ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے، اس ادارے کے قانون میں بل کے اندر لکھا گیا تھا کہ ہر 2 ماہ پہ بورڈ کی میٹنگ ہوگی، 6 سالانہ، 5 سال میں 30 میٹنگ ہے، ٹوٹل میٹنگ ہے جب یہ آڈٹ رپورٹ لکھی گئی 8 ہوئی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ 4 سال کا ٹینیور پہ MD رکھا جائے گا، ابھی 5 سال کے اندر 8 MDs کے نام دیے ہوئے۔ ادارے یوں چلائے جاتے، ڈیلیوری پھر یہی ہوگی کہ کچرا اٹھتا نہیں، نالوں میں کچرا ڈلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنقید برائے تنقید آئے، مل کے کام کریں، بات تو کریں، کراچی پیکج کی بات کر لیجئے، بات کریں کہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی، کہ عوام جو تکلیف میں اور بے تحاشا تکلیف میں، مہنگائی سے تکلیف میں، سبزی منڈی سے شہر تک آنے میں سبزیوں کی قیمت 3 گنا بڑھ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ گوداموں میں آٹا پڑا ہو اور قیمتیں بڑھتی چلی جائیں، جو 40 روپے کلو کا آٹا خریدا ہو، جو 25 روپے کلو کا آٹا خریدا ہوا ہو، وہ عوام کو 80 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہو، اور وہ گوداموں میں رکھنے کا آٹے کا فائدہ کیا؟ اس سے کہ آٹا وہاں ہوتا تو آتا نا۔ آج اشتہار رکھا ہے، بڑا اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ ویٹ اسٹوریج کے اوپر کچھ گائیڈ لائنز آئی، لیکن امپلیمنٹیشن آف لاز وہ کثر ہے۔ حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور اس بجٹ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سروس ڈیلیوری پہ ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کم ہے۔ تو میں سروس ڈیلیوری پہ ہی اگر محدود رکھوں تو آپ دیکھیے کہ عوام کو وہ سروس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کتنا پیسہ بڑھا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بجٹ 5 گنا ہو گیا ہے، اور 80% بجٹ جو ہے
وہ سروس ڈلیوری کے لیے، کیا تعلیم کے معیار کی میں نے آپ کو بتا دی، ہسپتالوں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، کوڑے کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، بسوں کا بھی سن لیجئے۔ اس شہر کراچی میں 22,000 ہوتی تھی، 4,500 رہ گئی۔ 10,000 کا وعدہ ناصر حسین شاہ کر گئے، جب وہ وجہ آئی کوئی نہیں۔ اس کے بعد پچھلے سال جولائی میں اویس شاہ نے وعدہ کیا، آیا کچھ نہیں۔ پچھلے بجٹ میں کہا کہ یہ ریڈ لائن کے اوپر کام شروع ہو جائے گا، زمین پہ کچھ نظر آتا نہیں۔ یلو لائن کی بات کی گئی بجٹ میں، بڑے زور شور سے، بڑے خوبصورت طریقے سے دکھائی گئی، ابھی تک 75 کروڑ روپیہ خرچ ہوا نہیں۔ کراچی کے یہ کتاب جو بانٹی گئی ہے، یہ کتاب جو بانٹی گئی ہے، ذرا اس میں دیکھیں تو کہ میگا اسکیمز آف کراچی پہ کیا ہوا۔ میگا اسکیمز آف کراچی سر کتنی تھیں؟ 17 پرانی اسکیمیں تھیں اور ایک نئی اسکیم، 17 پرانی اور ایک نئی، اور اس تک ساری اسکیموں نے مکمل ہونا تھا۔ اس سے کیا اصول بنایا 3 سال سے زیادہ کا کوئی پروجیکٹ بجٹ میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ اصول بہت اچھا ہے سر۔ 17 میں سے 10 اسکیموں پہ خرچہ کتنا ہوا پہلے 6 ماہ میں؟ کوئی گیس کرے گا؟ صفر۔ اور ریلیز کتنا ہوا؟ 984، اور خرچ اس میں سے کتنا ہوا؟ 460۔ کیا کیپیسٹی نہیں ہے ٹو اسپینڈ؟ کیا کراچی کو ضرورت نہیں ہے سہولتوں کی؟ ابھی بات ہو رہی تھی صحت کے حوالے سے کہ زہریلا پانی ملا دیا جاتا ہے سیوریج کے اندر، جس سے لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 145 5 کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کا ذکر ہے۔ بجٹ میں 7,905 ملین رکھے گئے، خرچ کتنے، تھرو فارورڈ کتنے ہوئے اس میں سے؟ 7,880۔ 2 سال سے یہ اسکیم چل رہی ہے، 2 سال میں کتنا کام ہوا؟ 7,950 اور 7,880 کے اندر سے جو فرق کر لے، 2 سال میں اتنا خرچ ہوا۔ تیسرے جو چل رہا ہے اس کے اندر ریلیز کیا 2,935، خرچ کتنا کیا؟ صفر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے جو ہمیں بانٹی گئی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، جس کا میں ابھی اس کی مینجمنٹ کا ذکر کر رہا تھا، اس کے اندر 12 اسکیمیں رکھی گئی، 11 پرانی تھیں، ایک نئی تھی۔ آپ کے خیال سے اس کا بجٹ جو تھا وہ 1,065 تھا، 1,065 ملین بجٹ تھا، ریلیز کتنا کیا گیا؟ 10% بھی نہیں، 166 ملین۔ اور اس 166 کو وہی خرچ کر لیتے، خرچ کتنا ہوا؟ 19۔ 10 اسکیموں پہ، 12 اسکیموں میں سے 10 اسکیموں پہ صفر۔ صفحہ نمبر 142۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ میں نے ہوا کی بات کر رہا ہوں، صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں، جا کے کتاب کھولو دیکھ لو، جواب دو کہ بھائی کیوں؟ ایک پورا ادارہ ہے، پوری حکومت ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں پورے شہر کراچی میں انسینریٹر کوئی نہیں چل رہا، وہ 2 کروڑ کی آبادی ہے یا 3 کروڑ کی آبادی ہے، اس کی پرواہ کس کو ہے؟ ہاسپٹل ویسٹ، اس کا ڈسپوزل کہاں ہونا چاہیے؟ کووڈ کے زمانے کے اوپر پورا خرچ نہیں ہوا۔ لوکل گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں S39 ہے، کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر
91,303 billion. Development expenditure